بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام سعد تھا۔ وہ انتہائی غریب تھے اور اصحاب صفہ کے ایک فرد تھے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں تمام نمازیں ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کی غربت سے بہت متاثر تھے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب میرے ہاتھ کچھ رقم آئی تو میں تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ ایک عرصے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی رقم نہ آئی۔ آپ حضرت سعد کی غربت سے بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن جبریل امین آئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو درود و سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ سعد کی غربت دیکھ کر پریشان ہیں اور آپ اس سے وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ آپ اسے کچھ دیں گے۔ آپ یہ 2 درہم لیں اور سعد کو دے کر کہیں کہ وہ ان سے تجارت کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 درہم لے لیے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو حضرت سعد نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، سعد تجارت کر سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بھلا تجارت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے انہیں 2 درہم دیے اور فرمایا، جاؤ اس سے تجارت شروع کرو، اللہ برکت دے گا۔ حضرت سعد نے 2 درہم لیے اور اس سے خرید و فروخت شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دی۔ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو بھی انہیں نفع حاصل ہوتا۔ آہستہ آہستہ ان کی مالی حالت بہتر ہونے لگی۔ انہوں نے مسجد کے دروازے پر ایک دکان حاصل کر لی، اس میں اپنا سامان رکھنے لگے۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت بلال اذان کہتے اور رسول خدا اپنے گھر سے تیار ہو کر مسجد پہنچ جاتے، لیکن حضرت سعد خرید و فروخت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ کہ تجارت شروع کرنے سے پہلے وہ اذان سے بھی پہلے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، دنیا نے تجھے مصروف کر دیا ہے اور دولت نے تجھے نماز سے غافل کر دیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا، تو کیا میں اپنے مال کو ضائع کر دوں؟ اس شخص کے ہاتھ میں جنس بیچی ہے، ابھی اس سے قیمت لینی ہے، اور اس شخص سے قیمت لے چکا ہوں لیکن اسے جنس دینی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کی اس دنیا طلبی کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سعد کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی دولت مندی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اسے دولت مند ہی رہنے دیتے ہیں، اگر آپ اس کی غربت و ناداری پسند کرتے ہیں تو ہم اسے سابقہ حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار، سعد مجھے پیارا ہے لیکن یہ روز بروز دنیا کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، یوں اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور میں اس کی آخرت یوں تباہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے 2 درہم جو آپ نے دیے تھے طلب فرمائے۔ رسول خدا حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، سعد، کیا تم ہمیں ہمارے 2 درہم واپس نہیں کرو گے؟ حضرت سعد نے کہا، میں 200 درہم دینے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے صرف 2 درہم ہی چاہیے۔ حضرت سعد نے آپ کو 2 درہم دے دیے۔ اس کے بعد انہیں کاروبار میں خسارہ اٹھانا پڑا۔ چند دنوں کے بعد وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی اصولوں کے ساتھ دنیا داری نبھانے کے ساتھ ساتھ دینی اعمال بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔